یہ کہانی ہے عظیم سلطنت فارس کی، جس کا سایہ دنیا پر چھا چکا تھا۔ یہ کہانی ہے یونانیوں کی، جنہوں نے ایک ناقابل یقین مزاحمت کی، اور یہ کہانی ہے دو عظیم جنگوں کی، جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ یہ 480 قبل مسیح ہے۔ ایک طرف ہزاروں ایرانی سپاہیوں کا سیلاب اور دوسری طرف یونانی ریاستوں کا بکھرا ہوا مگر غیر معمولی حوصلہ۔ ایک تنگ گھاٹی میں صرف 300 اسپارٹن ایک لازوال قربانی کی داستان رقم کرنے کے لیے تیار۔ پھر آیا انتقام، سلامس کی بحری جنگ، جہاں یونانیوں نے چالاکی سے فارسی بیڑے کو تنگ آبنائے میں پھنسا دیا اور دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کو شکست کا زخم دیا۔ یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ تہذیبوں کا ٹکراؤ تھا، ایک ایسی جنگ جس نے یونان کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ تو کیا آپ تیار ہیں تاریخ کے سب سے سنسنی خیز مارکوں کو جاننے کے لیے؟ آئیے وقت کے پہیے کو پیچھے گھماتے ہیں اور ان جنگوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، جہاں انسان کی ہمت، جنگی حکمت عملی اور قسمت سب کچھ داؤ پر لگا ہوا تھا۔ تھرماپولی اور سلامس کی جنگیں ایک تاریخی جنگیں تھیں جو 480 قبل مسیح میں یونانی شہری ریاستوں کے اتحاد اور ہخامنشی سلطنت کے درمیان لڑی گئی۔ سلامس کی جنگ یونانی سرزمین اور سلامس کے درمیان ابنائے میں لڑی گئی، جو کہ ایتھنز کے قریب سارونک خلیج میں ایک جزیرہ ہے۔ یہ قدیم دنیا کی سب سے بڑی بحری جنگ تھی۔ میراتھن اور تھرماپولی کی لڑائیوں کی طرح سلامس نے بھی ایک افسانوی حیثیت حاصل کی ہے، کیونکہ ایتھنیائی ثقافت کے بہت زیادہ اثر و رسوخ کا جشن فارسی جنگوں کے جیتنے کے بعد ہی ہوا۔ 491 قبل مسیح میں فارس کے بادشاہ داریوس اعظم نے تمام یونانی شہروں کی ریاستوں میں سفیر بھیجے اور فارس کے آگے ان کو سر تسلیم خم کرنے کے لیے زمین اور پانی کا تحفہ طلب کیا۔ یونانی شہروں کی اکثریت نے اس کی پیروی کی، تاہم ایتھنز نے اس کے سفیروں پر مقدمہ چلایا گیا اور پھر انہیں پھانسی دے دی گئی۔ اسپارٹا میں ان سفیروں کو ایک کنویں سے نیچے پھینک دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسپارٹا بھی اب مؤثر طریقے سے فارس کے ساتھ ٹکر لے سکتا ہے۔ اب دارا نے اس طرح 490 قبل مسیح میں ڈیٹس اور آرٹافرنس کے تحت ایک بڑی فوج کے ساتھ نیکسوس پر حملہ کیا۔ اس کے بعد ایریٹیریا کا محاصرہ کر کے اسے تباہ کر دیا۔ آخر کار وہ ایتھنز پر حملہ کرنے کے لیے میراتھن کی خلیج پر اترا، جہاں اس کا مقابلہ ایتھنز کی ایک بہت بڑی فوج سے ہوا۔ میراتھن کی اس جنگ میں ایتھنز نے ایک شاندار فتح حاصل کی، جس کے نتیجے میں فارسی فوج کا ایشیا سے انخلا ہوا۔ اس لیے اب دارا نے ایک بہت بڑی نئی فوج تیار کرنا شروع کی۔ اس کا مقصد یونان سے جنگ میراتھن کا بدلہ لینا اور اسے مکمل طور پر محکوم بنانا تھا۔ تاہم 486 قبل مسیح میں اس کی مصری رعایا نے بغاوت کر دی، اس لیے یونانی مہم کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اس کے بعد دارا مصر پر چڑھائی کی تیاری کے دوران مر گیا اور فارس کا تخت اس کے بیٹے زرکسیس اول کے پاس چلا گیا۔ چونکہ یہ ایک مکمل اور وسیع پیمانے پر حملہ ہونا تھا، اس کے لیے طویل مدتی منصوبہ بندی، ذخیرہ اندوزی اور بھرتی کی ضرورت تھی۔ زرکسیس نے فیصلہ کیا کہ ہیلز پونٹ پر اس کی فوج کو یورپ میں داخل کرنے کے لیے پل بنایا جائے گا، اور یہ کہ مونٹ ایتھوس کے استمس کے پار ایک نہر کھود دی جائے گی۔ یہ دونوں غیر معمولی اور طویل مدتی پروجیکٹ تھے۔ آخرکار 400 قبل مسیح کے اوائل تک
تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں اور زرکسیز اپنی فوج کو لے کر یورپ کی طرف چل پڑا۔ ایتھنز کے باشندے بھی 480 قبل مسیح کے وسط سے ہی فارسیوں کے ساتھ جنگ کی تیاری کر رہے تھے، اور 482 قبل مسیح میں ایتھنز کے سیاستدان تھمیسٹوکلس کی رہنمائی میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ٹریمنر کا ایک بڑا بحری بیڑا بنایا جائے جو یونانیوں کے لیے فارسیوں سے لڑنے کے لیے ضروری ہوگا۔ تاہم ایتھنز کے پاس خشکی اور سمندر پر لڑنے کے لیے افرادی قوت نہیں تھی، اس لیے فارسیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یونانی شہری ریاستوں کے اتحاد کی ضرورت تھی۔ اب 481 قبل مسیح میں زرکسیز نے یونان کے ارد گرد سفیر بھیجے اور زمین اور پانی کا مطالبہ کیا، لیکن ایتھنز اور اسپارٹا کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا۔ اس طرح یونانی ریاستوں کی حمایت ان دو سرکردہ ریاستوں کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئی۔ 481 قبل مسیح کے موسم خزاں میں شہر کی ریاستوں کی ایک کانگریس کی کورنتھ میں میٹنگ ہوئی اور یونانی شہری ریاستوں کا ایک کنفیڈریٹ اتحاد قائم ہوا، جس کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ مدد طلب کرنے والے ایلچی بھیجے اور مشترکہ مشاورت کے بعد رکن ممالک سے فوجی دستوں کو دفاعی مقامات پر تعینات کرے۔ 481 قبل مسیح کے موسم خزاں میں زرکسیز نے ایک عظیم لشکر جس کی تعداد ہیروڈوٹس کے مطابق 1,70,000 پیادہ، 1,00,000 سوار اور 51,000 بحری فوج بتائی جاتی ہیں کے ساتھ یونان کا رخ کیا۔ ہیروڈوٹس نے اطلاع دی ہے کہ یونانی اتحادیوں کے بحری بیڑے میں صرف 378 جہاز شامل تھے، جبکہ ہیروڈوٹس کے مطابق فارسی بحری بیڑے کی ابتدائی تعداد 1207 تھی۔ راستے میں زرکسیز نے موسم سرما گزارنے کے لیے لیڈیا کے دارالحکومت سارڈس میں قیام کیا۔ یہاں اہل ایتھنز کے بھیجے ہوئے ایسے چند جاسوس گرفتار ہوئے جو ایرانی فوج کی تیاریوں کا حال جاننا چاہتے تھے۔ ایرانی سپہ سالار نے ان کی گردن زنی کا حکم صادر کیا، مگر جب زرکسیز کو پتہ چلا تو اس نے ان کی صاف گوئی پر نہ صرف انہیں معاف کر دیا بلکہ حکم دیا کہ انہیں ایران کی پیادہ اور سوار فوج دکھائی جائے۔ اپنی فوجوں کے معائنے کے بعد زرکسیز نے انہیں یونان واپس بھیج دیا تاکہ وہ اپنی قوم کو ایرانی فوج کی لاتعداد فوج کا بتا سکیں اور یونانیوں کا حوصلہ پست کر سکیں۔ اس ایرانی لشکر کا یونان میں اصل ہدف صرف ایتھنز تھا۔ جب ایرانی لشکر نے آبنائے باسفورس کو ہیلسپونٹ پر درہ دانیال سے عبور کر کے سرزمین یورپ میں قدم رکھا تو اہل تھیسلی نے یونانیوں سے مدد چاہی تاکہ اولمپس پہاڑ کے درے میں ایرانی لشکر کو روکا جا سکے۔ یونانیوں نے 10,000 سپاہ کی ایک فوج درے کی حفاظت کے لیے بھیج دی، لیکن جب ایران کی فوجی طاقت کا صحیح اندازہ ہوا تو یہ فوج واپس بلائی گئی اور اہل تھیسلی کو ان کی قسمت پر چھوڑ دیا گیا۔ تھیسلی والوں نے ایرانیوں کی اطاعت قبول کر لی۔ اہل تھیسلی کی دیکھا دیکھی یونان کی شمالی اور وسطی ریاستوں نے بھی اطاعت فارس کا جوا اپنے کندھوں پر رکھ لیا۔ اس طرح ایرانی لشکر تھیسلی اور مقدونیہ سے ہوتا ہوا آگے بڑھا۔ ایتھنز اور اس کے اتحادیوں نے درہ تھرماپولی میں ایران کے لشکر کا مقابلہ اور سرزمین یونان کا دفاع کرنے کا عزم کیا۔ لیونائڈس نامی ایک یونانی جنرل کی سرکردگی میں 7,000 سپاہیوں کا ایک مختصر سا لشکر تھرماپولی کے درے کے دفاع کے لیے بھیجا گیا۔ ہیلاس اس درے کا سب سے اہم مقام تھا۔ یہاں راستہ بہت تنگ تھا، اس کے ایک طرف پہاڑ اور دوسری طرف سمندر تھا، جبکہ یونانی اس درے کی حفاظت کر رہے تھے۔ 300 بحری جہازوں کا ایک بیڑا بھی قریبی بحری مقام پر آرٹیمیزیم پر موجود تھا۔ مورخین کا خیال ہے کہ اگر اہل یونان اپنی پوری طاقت صرف کرتے تو شاید زرکسیز کی پیش قدمی رک جاتی۔ تھرماپولی کے مقام پر 4 دن تک غور و خوض کرنے کے بعد زرکسیز نے یونانی فوج پر حملے کا حکم دیا، لیکن ایرانی ہراول دستہ اپنے چھوٹے نیزوں سے لمبے نیزوں والے یونانیوں کو پسپا نہ کر سکا اور ایرانیوں کو آگے بڑھنے میں کامیابی نہ ہوئی۔ ایک گرفتار شدہ یونانی نے لالچ میں آ کر ایرانیوں کو پہاڑ کے اوپر جانے کا راستہ دکھایا جہاں فوسیا کے فوجی دستے متعین تھے۔ انہوں نے اپنے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کی اور ایرانیوں کا مقابلہ کیے بغیر ہی پسپا ہو گئے، جس کے بعد دیگر یونانی سپاہی بھی میدان چھوڑ گئے
البتہ اسپارٹا والے صرف 300 سپاہی لیونینڈس کی قیادت میں جوان مردی سے میدان میں جمے رہے اور سب کے سب ایرانیوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ میدان جنگ میں ان کا یہ استقلال یا پامردی یونانیوں کے لیے حب الوطنی کی ایک جاویداں مثال بن گئی۔ اس مارکے پر 300 رائز آف این امپائر نامی فلم کافی شہرت حاصل کر چکی ہے۔ یہ مارکہ 19 اگست 480 قبل مسیح کو پیش آیا۔ دوسری طرف ایک بحری مٹ بھیڑ میں بھی ایرانیوں کو کامیابی حاصل ہوئی، جس کے بعد انہوں نے آگے بڑھ کر ایتھنز پر قبضہ کر لیا۔ اہل ایتھنز نے اپنی عورتیں اور بچے سلامس اور دیگر مقامات پر بھیج دیے۔ داریوش کے زمانے میں ساردس کی فتح کے موقع پر ساردس کو آگ لگانے میں اہل ایتھنز بھی شامل تھے، اس لیے اس کا انتقام ایتھنز کے معبودوں کو نظر آتش کر کے لیا گیا۔ فتح ایتھنز کے بعد ایرانی بحری بیڑا سلامس کی طرف روانہ ہوا۔ یہ اٹیکا کے قریب ایک جزیرہ ہے جہاں کے باشندے عہد قدیم سے اسرینی کہلاتے تھے۔ اس قوم کا قدیمی شہر اس جزیرے کے جنوبی ساحل پر واقع تھا۔ جزیرہ سلامس پر ایرانی بیڑا سورج کے غروب ہونے کے وقت پہنچا۔ چونکہ تاریکی پھیل رہی تھی، اس لیے جنگ کو اگلے دن پر مؤخر کر دیا گیا۔ اگلے دن 23 ستمبر کو یونانیوں نے ایرانی بیڑے کو ایک تنگ آبنائے میں آ گھیرا۔ تنگ جگہ کی وجہ سے ایرانی مؤثر اقدامات نہ کر سکے۔ نتیجے کے طور پر ایرانی بیڑے کو شکست ہوئی اور ان کے 1000 سے زائد جہاز تباہ ہو گئے۔ اس بحری جنگ میں صرف 400 یونانی بحری جہازوں نے حصہ لیا۔ اس فتح کا صحرا تھیمسٹوسی کے سربراہ ہے، کیونکہ اس کی کوششوں سے ایتھنز ایک بحری طاقت بنا تھا اور اس نے ایرانی بیڑے کو خلیج میں تنگنائی کی طرف جانے کے لیے راغب کیا تھا۔ اس شکست کے بعد زرکسیز نے باقی ماندہ لشکر کے ساتھ ایشیا کا رخ کیا اور اپنے پیچھے ماردونیا یا مہرنوش کو ایک لشکر کی قیادت سپرد کر دی۔ اس دوران 2 اکتوبر 480 قبل مسیح کو دن کے 2 بجے مکمل سورج گرہن لگا، جس کو بادشگونی قرار دیتے ہوئے یونانیوں نے پسپا ہوتے ہوئے ایرانیوں کا تعاقب نہ کیا۔ ماردونیا اگلے سال موسم بہار تک یونانیوں کے خلاف نبرد آزما رہا۔ 479 قبل مسیح میں ماردونیا جنگ پلاٹیا میں مارا گیا۔ اس واقعے کے بعد یونانی ریاستوں کے سر سے ایرانی خطرہ ٹل گیا اور یونانیوں نے مکمل آزادی سے اپنی اپنی ریاستوں میں مستحکم حکومتیں قائم کر لیں۔ سلامس کی جنگ نے گریکو فارسی جنگوں میں اہم موڑ کا نشان لگایا اور اگلے 30 سالوں میں تھریس، ایجین جزائر اور آخر میں ایونیا سے ڈیلین لیگ کے ذریعے فارسی کنٹرول ختم کر دیا گیا۔ سلامس نے یونانیوں کی طاقت کا توازن برابر کر دیا، جس کا اختتام یونانی فتح پر ہوا، جسے ایجین میں فارسی طاقت کا کنٹرول تقریباً ختم ہو گیا۔ یونان سے واپسی پر زرکسیز اپنی شکست خوردہ ذہنیت کی وجہ سے عیش و عشرت میں ڈوب گیا، جس کی وجہ سے آیان سلطنت اس سے نفرت کرنے لگے۔ اسی اثنا میں اسے اس کے محافظ دستے کے ایک افسر اعلیٰ نے ایک خواجہ سرا مہرداد کی مدد سے اس کی خوابگاہ میں گھس کر قتل کر دیا۔